السلام علیکم ناظرین، آج ہم روح کو جسے لاکھوں سالوں سے سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کیا ہے یہ روح اور مرنے کے فوراً بعد روح کہاں جاتی ہے، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، تقریباً ہم سب نے بچپن سے ایک ایکسپیریمنٹ کے بارے میں سن رکھا ہے کہ کسی سائنسدان نے ایک مرتے ہوئے آدمی پر تجربہ کیا اور اس کی زندگی اور موت کے بعد کے وزن میں، یعنی اس کے جسم کے وزن میں 21 گرام کا فرق تھا۔ تو لہٰذا اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ روح کا وزن 21 گرام ہوتا ہے، جبکہ یہ تجربہ آج کے سائنٹیفک میرٹس پر پورا نہیں اترتا۔ تو پھر کیا ہے یہ روح؟ روح کا ذکر بہت سے مذہبی اور فلسفیکل معاشروں میں اس طرح سے ملتا ہے کہ وہ کسی بھی زندہ چیز کی ایک ایسنس ہوتی ہے۔ گریکس اسے سائیکی کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے سانس یا پھونک۔ اسی طرح لیٹن زبان میں اس کا نام اینیما ہے، بلکہ دراصل یہی لفظ اینیما آج کے لفظ اینیمیشنز کا مؤخذ بھی ہے۔ جبکہ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ روح ایک نظر نہ آنے والی کوئی چیز ہے کہ جسے شعور دیا گیا ہے، اور ویسے تو تمام جانداروں میں روح ہوتی ہے، لیکن صرف انسانی روح ایسی ہے کہ جو ہمیشہ کی زندگی پا سکتی ہے۔ جبکہ ہندو اور جینزم کے لوگ کہتے ہیں کہ بیکٹیریا سے لے کر وین تک ہر جاندار میں روح یا آتما ہوتی ہے۔ 1037 میں، یعنی 1037 عیسوی میں، ابن سینا، جو کہ ہمدان کی ایک جیل میں تھے، اور وہاں انہوں نے ایک فلاٹ ایکسپیریمنٹ کیا تھا جسے فلوٹنگ مین ایکسپیریمنٹ یا پھر تیرتے ہوئے انسان والا تجربہ کہتے ہیں۔ ابن سینا کہتے ہیں کہ تصور کریں کہ ایک شخص ہوا میں تیر رہا ہے، اس کے گرد کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا جسم یا اس کے جسم کا کوئی حصہ کسی شے کو چھو رہا ہے۔ اس کے جسم کی تمام سینسز یا حواس یا اعضاء اس وقت ڈسکنیکٹڈ ہوئی پڑی ہیں۔ اسے اپنے ہاتھ، ٹانگ یا جسم کے کسی حصے کا کوئی آئیڈیا نہیں ہوگا، لیکن اس سب کے باوجود اسے اپنے ہونے کا احساس ضرور ہوگا۔ اسے یہ ضرور پتہ ہوگا کہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے، اور یہاں سے ابن سینا یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اپنے ہونے کا احساس ہی روح ہے کہ جو کسی بھی جسمانی ضرورت سے مبرّہ ہے۔ یعنی اگر جسم سے روح نکل جائے اور جسم کو چاہے اب دفن کر دو، جلا دو یا راکھ بنا دو یا کچھ بھی کر دو، پھر بھی روح کو اپنے ہونے کا احساس رہے گا، کیونکہ روح جسمانی ضرورت سے مبرّہ ہے۔ ابن سینا کے اس فلاٹ ایکسپیریمنٹ کو بڑی شہرت ملی تھی، اور ان کے نظریات کو 15ویں صدی کے فرینچ فلاسفرز نے مزید آگے بڑھایا تھا۔ لیکن روح کا کانسیپٹ ابن سینا سے کہیں زیادہ پرانا ہے۔ 3000 سالوں پرانی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہے۔ مثلاً ترکی سے ملا 2800 سال پرانا ایک کتبہ، اس پر لکھا تھا کہ یہ کتبہ میری روح کی خوشی کے لیے ہے۔ ارسطو نے بھی اس سوال پر غور کیا تھا کہ روح کیا ہوتی ہے، اور اس کے مطابق روح وہ مادہ ہے جو یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کیسے جئیں گے۔ ارسطو کے مطابق ہر زندہ چیز میں روح ہوتی ہے، یہاں تک کہ پودوں، درختوں، جانوروں میں بھی۔ لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ پودوں اور درختوں کی روح صرف افزائش نسل کے متعلق سوچتی ہے، جبکہ جانوروں کی روح صرف نقل و حرکت یعنی موومنٹس کے بارے میں سوچتی ہے۔ ارسطو کہتا ہے کہ صرف انسانی روح ایسی روح ہے کہ جو سب سے بڑھ کر صحیح اور غلط کا شعور رکھتی ہے۔ اسی طرح یہ بات سلسلہ صحیحین کی احادیث بھی واضح کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہمارے لیے چوپایوں کے ساتھ نیکی میں بھی کوئی اجر ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ہمارے لیے ہر ذی روح میں اجر ہے، یعنی کہ جانوروں میں بھی روح ہوتی ہے۔ پھر ایک دوسری حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرغیوں کے حوالے سے فرمایا کہ کوئی بھی وہ چیز جس میں روح ہو اسے تکلیف کا نشانہ نہ بناؤ،
اب یہ دونوں روایات اس بات کو سپورٹ کرتی ہیں کہ ہر زندگی کے پیچھے ایک روح ہے، وہ سانس جو زندہ چیز میں پھونکا جاتا ہے۔ لیکن انسان کی روح کو زندگی کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی خاص چیز بھی دی گئی ہے، وہ ہے نفس۔ نفس ہی وہ چیز ہے کہ جو ہم سے تقاضے کرتا ہے۔ نفس کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ایک آدمی ڈرا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے نفس میں بعض ایسی باتیں آ جاتی ہیں کہ میں ان کے متعلق سوچنے کے بجائے آسمان سے گر جانا زیادہ پسند کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ یہی تو ایمان ہے۔ نفس انسان کو ملی ہوئی ایک بہت ہی طاقتور اور ایک بہت ہی خطرناک امیونٹی ہے، جو انسان کو صحیح اور غلط، اچھے اور برے، پاک یا ناپاک میں فرق یا تمیز کرنے پر ابھارتا ہے۔ یہی انسانی نفس کی ایک خاصیت ہے۔ البتہ روح قرآن پاک کے مطابق 5 اسٹیجز سے گزرتی ہے۔ پہلی اسٹیج سورۃ اعراف میں ہے، وہ اسٹیج کہ جو ہماری روح نے عالم ارواح میں گزاری تھی، جہاں ہم نے اللہ تعالیٰ سے ایک عہد بھی کیا تھا کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ ہی ہمارے رب عظیم ہیں۔ دوسری اسٹیج سورۃ سجدہ میں ہے، وہ اسٹیج جو ہماری روح نے ہماری ماں کے پیٹ میں گزاری، جہاں پہلی مرتبہ وہ ہمارے جسم میں پھونک دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفے کی شکل میں رہتا ہے، پھر اتنے ہی دن جمے ہوئے خون کی شکل میں، اور پھر اتنے ہی دن مدغہ یعنی گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں، اور پھر اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ آ کر اس کے اندر اس کی روح پھونک دیتا ہے، اور اسی وقت اللہ کے حکم سے اس روح کے لیے 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں: اس کا عمل، اس کا رزق، اس کی موت اور اس کا نیک یا بدبخت بننا۔ تیسری اسٹیج وہ ہے جس کے متعلق پورے قرآن پاک میں آیات موجود ہیں، یعنی کہ وہ اسٹیج جس سے ہماری روح ابھی گزر رہی ہے، میری، آپ کی، ہم سب کی، ہماری اس دنیا کی زندگی۔ چوتھی اسٹیج سورۃ مومنون میں ہے کہ جب ہمارے جسم کو موت آ جائے گی، ایک برزخی زندگی، ایک انتظار جہاں سے ہماری روح کی واپسی ناممکن ہے۔ ہمارے جسم سے روح نکلنے کے واقعات بڑے حیران کن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب اللہ کسی بندے کی روح کسی علاقے میں قبض کرنا چاہے تو وہ اس علاقے میں پہنچنے کے لیے اس شخص کے لیے کوئی نہ کوئی ضرورت بھی پیدا کر دیتا ہے، جہاں پہنچ کر اس کی روح نکلتی ہے۔ جیسا کہ حال ہی میں ہونے والے بہت بڑے واقعہ نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ ان سب کی روح نکلنے کا مقام سمندر کے نیچے ہزاروں فیٹ کی گہرائی میں تھا، تو وہ سب کروڑوں روپیہ لگا کر وہیں چلے جاتے ہیں جہاں ان کی روح کا نکلنا مقدر تھا۔ اب روح کا جسم سے یہ نکلنا مختلف طریقوں سے ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو صرف اس طریقے کے متعلق بتاتی ہوں جسے سن کر آپ بہت خوشی محسوس کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اداس اور پریشان رہا کرتے تھے، اور ایک دفعہ انہوں نے اپنی اس پریشانی کا ذکر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بار کہتے سنا تھا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اس کلمے کو موت کے وقت پڑھ لے تو اس کی روح اس کے جسم سے نکلتے ہی رحمت اور سکون میں چلی جائے گی، لیکن افسوس کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ کلمات نہیں پوچھ سکا، اور یہی وہ وجہ ہے اے عمر کہ جس نے غم زدہ کر رکھا ہے مجھے۔ اور اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ وہ کلمہ کون سا ہے۔ وہ کلمہ ہے کہ جسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو بھی پیش کیا تھا، وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو، کیونکہ اس کی وجہ سے مومن کی روح پسینے کے قطرہ ٹپکنے کی طرح نرمی سے نکل جاتی ہے۔ روح کے اس طرح نکلنے پر سورہ فجر میں ایک بہت ہی پیاری آیت ہے کہ اے اطمینان والی روح، اپنے رب کے پاس اس طرح لوٹ چل
کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ اس طرح نیک روح کو نکالنے والے فرشتے بار بار اسے کہتے ہیں کہ اے پاک روح باہر آ، تو تعریف کے قابل ہے، تجھے سکون اور خوشبودار پھل اور خوشخبری ہو، تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں ہے۔ وہ فرشتے یہ باتیں بار بار کہتے ہیں یہاں تک کہ وہ روح باہر آ جاتی ہے اور پھر اسے آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ اس بات کو سورہ النازعات کی یہ آیات مزید واضح کرتی ہیں کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی روح سختی سے کھینچتے ہیں اور جو مومنوں کی روح کی گرہ نرمی سے کھول دیتے ہیں، پھر فضا میں تیرتے ہوئے جاتے ہیں۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت ان کی آنکھیں اوپر اٹھ چکی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، ان کی آنکھوں کو بند کیا اور فرمایا کہ جب روح جسم سے نکالی جاتی ہے تو انسان کی نظر اس روح کے پیچھے جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مومن کی روح ایک پرندہ ہوتی ہے کہ جو جنت کے درختوں سے کھاتی رہتی ہے، یہاں تک کہ جس دن اللہ نے اسے اٹھانا ہوگا وہ اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دے گا۔ بلکہ اسی حوالے سے ایک اور بڑی پیاری حدیث بھی ہے جہاں ہانی کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، جب ہم مر جائیں گے تو کیا ہم ایک دوسرے سے ملیں گے؟ کیا ہم ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ تمام نیک روحوں کو پرندوں کی شکل دے دی جاتی ہے، وہ درختوں سے کھاتی رہتی ہیں اور قیامت کے دن ہر روح دوبارہ اپنے حصے میں داخل ہو جائے گی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ روح اس وقت تک درمیان میں معلق بھی رہتی ہے کہ اگر اس پر کوئی قرض باقی ہو تو، اور پھر شروع ہوتی ہے ہماری روح کے سفر کی آخری سٹیج، ایک ہمیشہ کی زندگی۔ سورہ زمر میں ہے کہ اللہ روحوں کو ان کی نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے، پھر جن لوگوں پر موت کا حکم لگ چکا ہوتا ہے انہیں اپنے پاس روک لیتا ہے اور باقی روحوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب ہماری روحیں نیند کے دوران ہمارا جسم چھوڑ کر کیسے چلی جاتی ہیں، یہ ایک راز ہے، بالکل ویسے ہی جیسے عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ حدیث کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومنوں کی روحیں ایک دن اور رات کے فاصلے پر جا کر دوسری روح سے ملتی ہیں، چاہے انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہ ہو۔ رات کو ہماری روحیں جسموں سے کیسے نکل جاتی ہیں، یہ کیسے سفر کرتی ہیں، ہم شاید اس بارے میں کبھی بھی نہ جان سکیں۔ اس سلسلے میں قرآن پاک کی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 60 اور 61 یعنی 60 اور 61 ہمیں بتاتی ہیں، اور وہی تو ہے جو رات کو سونے کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے، اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس سے خبر رکھتا ہے، پھر تمہیں دن کو اٹھا دیتا ہے تاکہ یہی سلسلہ جاری رکھ کر زندگی کی معین مدت پوری کر دی جائے، پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس روز وہ تم کو تمہارے عمل جو تم کرتے ہو ایک ایک کر کے بتائے گا، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان مقرر کیے رکھتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے۔ ناظرین، روح کے متعلق ہم تقریباً کچھ بھی نہیں جانتے، لیکن اس کے بارے میں تجسس طویل زمانے سے انسان کے اندر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا اور ہم مدینہ کے کھنڈرات میں چل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں سہارے کے لیے کھجور کی ایک چھڑی تھی، تو کچھ یہودی ہمارے قریب سے گزرے، ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ ان سے روح کے بارے میں پوچھو۔ پھر کسی اور نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی بات کہہ دیں کہ جو تمہیں اچھی نہ لگے۔ پھر کسی اور نے کہا کہ نہیں، ہم ضرور پوچھیں گے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بالآخر ایک شخص نے رک کر کہا کہ اے ابو قاسم، یہ روح کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا، اور میں سمجھ گیا
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی اتر رہی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ کیفیت دور ہو گئی تو آپ نے سورۃ اسراء کی آیت نمبر 85 یعنی آیت نمبر 85 تلاوت کی۔ وہ آیت یہ ہے، یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کہہ دیجئے روح میرے رب کا حکم ہے اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ اب میں روح کے متعلق بہت ہی خوبصورت قرآن کی آیات بتاتی ہوں جو ہم پر بالکل واضح کر دیں گی کہ انسانی زندگی میں جسم اور روح کی کیا حیثیت ہے۔ سورۃ صاد کی آیات 71 اور 72 میں یعنی 71 اور 72 میں ہے کہ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، جب اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ ناظرین، یہ آیات واضح کرتی ہیں کہ جسم پہلے بنایا گیا اور بعد میں روح پھونک دی گئی۔ جسم روح کے بغیر بے وقت اور بے حیثیت ہے، جبکہ روح جسمانی ضرورت سے مبرہ ہے، اور جب جسم اور روح یکجان ہوتے ہیں تو انسان وجود میں آتا ہے جو سوچنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے یا نہ کرنے کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اب روح کی آخری سٹیج کہ مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس سلسلے میں قرآن کی بے شمار آیات ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ سورۃ ہود کی آیت نمبر 23 میں ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے اور اپنے پروردگار کے آگے عاجزی کی، یہی صاحب جنت ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اسی طرح سورۃ محمد کی آیت نمبر 15 میں ہے کہ جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا جاتا ہے، اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بو نہیں کرے گا، اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہیں بدلے گا، اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہے، اور شہد مصفیٰ کی نہریں ہیں جو حلاوت ہی حلاوت ہے، اور وہاں ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہیں، اور ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے۔ کیا یہ پرہیزگار ان کی طرح ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور جن کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی انتڑیوں کو کاٹ ڈالے گا؟ ناظرین، یہ آیات ہم پر بالکل واضح کر دیتی ہیں کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہمیں عطا کی جائے گی جو ہماری روح کو دی جائے گی، ہمارے ان اعمال کے مطابق جو ہم نے اس دنیا میں کیے ہوں گے، اور یہ روح کا آخری مقام ہوگا، جہاں سے آئی تھی وہیں وہ ہمیشہ کے لیے جا بسے گی اور کبھی واپس نہ آئے گی۔ فرمان الہی ہے، اے جھٹلانے والو، تم اس روح کو واپس لے آؤ اگر تم سچے ہو۔